اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا تو لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا گیا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہوں گے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تکبر کرتے تھے۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی نسل میں جو لوگ آئے انہوں نے نہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد و اقرار کو توڑا بلکہ تکبر اور حسد کی آگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن بیٹھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اللہ دیکھنے والا ہے اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے صبغۃ اللہ ومن احسان من اللہ وصبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ کے سوا، اور ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو۔ اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم ملت ابراہیم پر ہی رہتے ہیں اور رہیں گے۔ اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس حال پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور وہ رنگ ہماری شے رگ میں بھر دیا ہے۔ اس لیے ہم کسی کا بھی دین اختیار نہیں کر سکتے، ہم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قل اتحجوننا فی اللہ وہو ربنا ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ کہہ دو کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت پر، حالانکہ وہی رب تو ہمارا ہے اور وہی تمہارا ہے، اور ہمارے لیے ہیں اعمال ہمارے، تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال، اور ہم تو صرف اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب آپ سب آپس میں جھگڑ رہے ہو کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تم ہم سے حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اور دلیلیں بازی بھی کر رہے ہو، دلیل دے رہے ہو، اپنے آپ کو بہتر بتا رہے ہو، ہمیں گرا کے بتا رہے ہو، گرا کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ اللہ تمہارے بھی ہیں اور ہمارا بھی وہی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے۔ وہ تو ایک ہے، رب بھی ایک ہے اور اس کا دین بھی ایک ہے۔ ہاں شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق ہے، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل۔ ہم تو اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر دینے والے ہیں، ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اس آیت میں ہر پڑھنے والے شخص کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عہد و اقرار کر رہا ہے۔ یعنی کہ ہم آج کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو شخص اس آیت کو پڑھ رہا ہے تو وہ عہد و اقرار کر رہا ہے اللہ کے سامنے کہ ہم خالص اللہ کے لیے ہیں اور اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک جب جو پڑھے گا تو وہ اقرار کرتا ہے۔ تو مقصد یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم سب لوگ اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکر ہے کہ کیا آپ اور ہم اس پر قائم ہیں
کہ جیسے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے ہیں، خالص اللہ کے دین کے لیے ہم ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ صرف اسلام نہیں، عبادت پوری زندگی عبادت کرنا عبادت کہلاتی ہے، یعنی کہ پوری بندگی پروردگار عالم کی جائے تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں ہو تو وہ منافقت ہے۔ سوداگری نہیں، عبادت خدا کی اور دنیا کمانا دین کو ذریعہ بنائیں، اس سے بڑی کوئی گری ہوئی حرکت نہیں ہوگی۔ تو عبادت خالص اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور مکمل دین پر عمل کرنا، بندگی وہی عبادت کہلاتی ہے۔ تو اس آیت میں تھوڑا سبق ملتا ہے سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ تو اپنے اشارے دیتا ہے عقل مند لوگوں کے لیے جو سمجھے اس بات کو کہ ہم ایک طرف تو پڑھتے وقت اقرار کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہم خالص تیری بندگی کریں گے، لیکن ہم اپنی ذات کا خود تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو قدم قدم پہ پروردگار سے عہد کر کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور بے خوف و خطر، بے فکر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اسے سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ تھی جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے ہم کرتے رہیں گے۔ ہم سب کو پروردگار عالم قرآن پاک صحیح پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔